وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آزادی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی آدم اور حوا سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہر انسان جو ہے آزاد پیدا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے انسان کو جو اللہ رب العزت نے آزاد پیدا کیا، کچھ لوگوں نے انسان کو غلام بنا لیا اور ان کی آزادی کو سلب کر کے غلامی کا طوق ان کے گلے میں ڈال دیا۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے، پتہ چلے گا کہ جو فاتح قومیں ہوا کرتی تھی وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا کرتی تھی، اور یہ سلسلہ غلامی کا چلتا رہا یہاں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول سے پہلے غلامی کا دور نہیں تھا، ایسا نہیں، بلکہ پہلے سے ہی لوگوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے وہ جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس زمانے میں ہوئی ہے وہ جاہلیت کا دور تھا۔ جب اسلام آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلامی کا طوق لوگوں کے گلے میں پڑا ہوا تھا، اسلام نے اس غلامی سے آزادی کی ترغیب دی۔ چنانچہ آپ حدیث میں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غلامی یعنی غلام کو آزاد کرنے کے فضائل بیان کیا کہ غلام آزاد کرو گے تو یہ فضیلت ملے گی، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کوئی اگر ایسا کام کر لیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہو اور اس میں جو ہے اللہ کی طرف سے پکڑ ہو سکتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی، جیسے روزے کا کفارہ ہے، اسی طریقے سے قسم کھانے کا کفارہ ہے، اور اسی طریقے سے زہار ہے، ان ساری چیزوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ یہ غلام تم کو آزاد کرنا پڑے گا۔ تو غلامی کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے ترغیب دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کو غلام بنایا، غلام نہیں بنایا، بلکہ اسلام نے لوگوں کو غلامی سے نجات دی۔ آپ پوری احادیث مبارکہ اور پوری تاریخ آپ پڑھیے نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے یعنی غلامی سے آزادی کے لیے کیا کیا یعنی حربیں استعمال کی ہیں، اور کس طریقے سے صحابہ کرام کو ترغیب دی ہے کہ یہ چیز کرو گے تو یہ غلام آزاد کرو گے تو اتنی فضیلت تم کو ملے گی۔ تو آزادی جو ہے اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور آزادی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ آج جو ہے بڑی مشکل بات یہ ہے کہ آزادی ہم جو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، آزادی میں ہمارے علماء کا اور مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، اس تاریخ سے جو ہے بالکل ناواقف ہیں۔ ہم اسکولوں میں جو ہے آج کل جو اسکولی نصاب ہے، اس اسکولی نصاب میں بھی یعنی جو آزادی کے اصل ہیرو ہیں، یعنی مسلمانوں کا جو کردار رہا، علماء کا جو کردار رہا ہے، اس میں اسکولی نصاب میں وہ لیکچر ہے ہی نہیں، بالکل اس کو حذف کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ بس مختصر سی تاریخ جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کر دی جاتی ہے، بچوں کے سامنے بیان کر دی جاتی ہے، اس لیے بچے جو ہے
آخری عمر تک جو ہے اسی تاریخ کو حقیقت سمجھتے ہیں. حالانکہ تاریخ وہ نہیں ہے جو اسکول کے نصابی کتابوں میں جو ہم کو پڑھائی جا رہی ہے. تاریخ جو ہے علماء کی آزادی ہند میں، آزادی وطن میں علماء کی جو قربانی ہے، وہ مسلمانوں کی جو قربانی ہے وہ الگ ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. یعنی کتنی قربانیاں علماء نے دی ہیں اور کتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں، اور اتنی قربانیوں کے بعد جو ہے ہندوستان جو ہمارا آزاد ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انگریز جو ہے 1600 عیسوی میں اس ہندوستان میں اس نے اپنا ناپاک قدم رکھا، اور اس نے تجارت کی غرض سے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی کہ مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں تجارت کریں گے. حالانکہ ان کا ناپاک قدم اس ہندوستان پر پڑا، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم ہندوستانیوں کو غلام بنائیں گے. اور انہوں نے 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کہ تجارتی غرض سے جو ہم ایک کمپنی کام کر رہے ہیں، ہم یہاں صرف تجارت کریں گے بس. تو اس نے اپنے قدم جو ہے ہندوستان کے اندر جمائے. اور یہ بھی عجیب بات ہے، جو باطل طاقتیں ہوتی ہیں نا، جو باطل قوتیں ہوتی ہیں اور جو باطل منصوبے ہوتے ہیں، وہ باطل منصوبے اور باطل طاقتیں جو ان کا پلان جو ہوتا ہے، ان کا منصوبہ جو ہوتا ہے، 1-2 دن کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ آگے کی سوچ کے 100 سال آگے کی سوچ کر پلان بناتے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر منصوبہ کوئی پلان بناتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ 1 دن میں پورا ہو جائے گا. ہم کوئی پلان بناتے ہیں سوچتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر یہ ہمارا پلان جو ہے کامیاب ہو جائے. نہیں، باطل جو بھی منصوبہ بناتا ہے، اس منصوبے کے پیچھے جو ہے جو اس کا نظریہ ہوتا ہے، وہ چاہے وہ 100 سال میں پورا ہو رہا ہو، پھر بھی اس نظریے کو دیکھ کر کہ کس طریقے سے میں اپنا نظریہ لوگوں پر قائم کر سکتا ہوں، اس کے باعث جو ہے وہ اپنا منصوبہ تیار کرتا ہے. انگریز نے 140 سال تک ہندوستان پر کوئی اپنا ہاتھ نہیں ڈالا اس نے. یعنی کوئی بھی جو ان کا حربہ ہوتا ہے وہ انہوں نے استعمال نہیں کیا، یا ہندوستانیوں کو غلام بنانے کے لیے انہوں نے نہیں سوچا. 1740 عیسوی کے اندر، یعنی 140 سال کے بعد انہوں نے ہندوستان میں جو چھوٹے چھوٹے رجواڑے تھے یا چھوٹی چھوٹی جو حکومتیں تھیں، ان کو جو ہے اپنے انڈر میں لینا شروع کیا اور ان کو اپنا غلام بنانا شروع کیا. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ آزادی جو ہے یہ 1857 میں آزادی کی جنگ لڑی گئی ہے 1857 میں. حالانکہ یہ غلط ہے بالکل تاریخی لحاظ سے. 1857 سے پہلے بھی اس ملک کے اندر، اس ہندوستان کو، ملک کو آزاد کرانے کے لیے علماء نے اور مسلمانوں نے، صرف مسلمانوں نے قربانی پیش کی ہے. آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انگریز کی نظر میں جو ہے 2 شخصیتیں، ایک نواب سراج الدولہ اور ایک ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ. یہ انگریزوں کی نظر میں یہ 2 شخصیت بہت کھٹکتی تھی، اور ان کو معلوم تھا کہ جب تک یہ 2 لوگ موجود ہیں ہم ہندوستان میں اپنا منصوبہ کامیاب نہیں کر سکتے، ہم اپنے مقصد میں جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک یہ 2 لوگ موجود ہیں. بالآخر جو ہے انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کو، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ جب بھی یعنی غدار پیدا ہوتا ہے تو اپنے میں سے ہی پیدا ہوتا ہے. نواب سراج الدولہ کو جو ہے ان کے جو ہے کہہ لیجیے کہ مرشد آباد میں نواب سراج الدولہ کو جو ہے انگریزوں نے انہی کے جو مشیر تھے، جن کا نام جو ہے میر جعفر آتا ہے تاریخ کے اندر، اس میر جعفر کی غداری سے نواب سراج الدولہ کو انگریزوں نے جو ہے شہید کر دیا. حالانکہ نواب سراج الدولہ انہوں نے جو اسکیم بنائی تھی انگریزوں سے لڑنے کی کہ کس مرحلے میں انگریزوں سے مقابلہ کیا جائے گا، وہ ساری کی ساری اسکیم ناکام ہو گئی. جو جنگ جو ہے کئی مرحلے میں ہونی تھی وہ 2-3 گھنٹے کے اندر جو ہے شکست میں تبدیل ہو گئی،
کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے اپنے ہی لوگوں نے یعنی میر جعفر نے غداری کی اور انگریزوں کو ساری ان کی جو ہے منصوبہ بندی تھی، ساری منصوبہ بندی انگریزوں کو بتا دی اس نے، اور 2-3 گھنٹے کے اندر جو ہے پھر وہ جنگ جو ہے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اور اس کے بعد انگریز نے اپنا پنجہ جو ہے سلطان، اس سے پہلے جو ہے ان کے والد حیدر رحمت اللہ علیہ جو ہے انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف جو ہے بہت یعنی زبردست مقابلہ کیا ہے، لیکن سلطان شہید ٹیپو رحمت اللہ علیہ نے جب انگریزوں سے مقابلہ کیا اور کئی مرحلوں میں مقابلہ کیا، ہر جگہ مقابلہ کیا، یعنی جس خطے میں مقابلہ کیا ہر خطے میں انگریز کو سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے شکست دی۔ جس مرحلے میں مقابلہ ہوا ہر مرحلے میں سلطان شہید ٹیپو رحمت اللہ علیہ نے انگریز کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیا اور انگریز فوج کو پیچھے ڈھکیل دیا، اور بالآخر جو ہے انگریز جو ہے ہر مرحلے میں شکست کھاتا رہا۔ لیکن پھر وہی میں نے کہا نا کہ غدار جو ہے اپنے میں پیدا ہوتے ہیں، انہی کی فوج میں سے جس کا نام جو ہے تاریخ میں آتا ہے میر صادق نے غداری کی اور انگریز کو ان کی پوری فوجی جو سسٹم تھا اس سسٹم کو بتا دیا اس نے، اور پھر بالآخر جو ہے سلطان شہید ٹیپو رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے جو شہید کر دیا۔ یہ 1799 عیسوی میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے شہید کیا۔ ان کی شہادت 1799 عیسوی میں ہوئی ہے، اور 1799 عیسوی کے بعد اب جب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو انگریز نے شہید کر دیا تو وہاں کھڑے ہو کر انگریز نے اعلان کیا، یعنی سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر انگریز نے اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا، یعنی اب ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے ہم جس سے ڈر رہے تھے وہ اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے، آج سے یہ ملک جو ہمارا ہو گیا۔ اس کے بعد 1803 میں شاہ عالم کی موجودگی میں انگریز نے دلی کے اندر زبردستی ایک اعلان لکھوایا اور کہا کہ آج سے جو ہے خلق خدا کی ملک بادشاہ کا اور حکومت جو چلے گی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی چلے گی۔ یہ 1803 میں انگریز نے دلی کے اندر اعلان کیا ہے کہ خلق یعنی مخلوق جو ہے خدا کی ہے اور حکومت جو ہے یہ شاہ عالم بادشاہ کا، اور اس میں جو حکم اس ملک میں چلے گا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریز کا حکم چلے گا۔ جب یہ اعلان کیا تو اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین یعنی محدث جو اس درجے اس پائے کا کوئی عالم اس وقت موجود نہیں تھا دلی کے اندر، جب انگریزوں کا اعلان سنا تو انہوں نے کہا کہ آج سے ہمارا ملک ہندوستان غلام ہو گیا ہے اور انگریز سے جہاد کرنا بالکل ضروری اور واجب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ اس فتوے کے نتیجے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو ان کی جائیداد کو بھی قرق کر لیا گیا اور ان کو دہلی سے جلا وطن کر دیا گیا، نکال دیا گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کو زہر بھی دے دیا گیا۔ لیکن انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے 2 شاگردوں کو اس جہاد کے لیے یعنی ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے 2 شاگردوں کو انہوں نے تیار کر دیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، مسلمان جو ہے اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہے، ہم جو ہے غیروں کی تاریخ کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن اپنی تاریخ کیا ہے؟ ہماری یعنی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی اور علماء کرام کی کیا قربانیاں رہی ہیں، اس تاریخ سے ہم بالکل ناواقف ہیں اور ہم واقف ہونا بھی نہیں چاہتے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جہاں کہیں بھی کل 15 اگست ہے نا، 15 اگست کے موقع پر کہیں اسکول میں فنکشن ہوگا، کہیں بھی فنکشن ہوگا، آپ دھیان لگا کر سنیے، اپنے کان کو بالکل کھڑا کر کے سنیے گا، آپ کو احساس ہوگا کہ اس جو بھی لیکچر وہاں دیا جاتا ہے وہاں یعنی مسلمانوں کا اور علماء کرام کی جو قربانیاں ہیں اس جنگ آزادی میں وہاں ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا، بس گنے چنے ایک 2 مسلمان کا نام لیا جاتا ہے بس۔
جب اغیار جو ہے ہماری تاریخ مٹانے پر تلے ہوئے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں اور اس کو لوگوں کے سامنے آنے والی نسلوں کے سامنے بیان کریں کہ ہماری جنگ آزادی بھی یہ تاریخ رہی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے اپنی تاریخ سے، جنگ آزادی کی تاریخ سے واقف نہیں ہے، اور جن کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے وہ تو بعد میں آئے ہوئے لوگ ہیں. جنہوں نے اصل قربانی دی ہے ان کا تو تذکرہ کہیں ذکر بھی نہیں ملتا ہے. اس کو جو ہے تاریخ کے صفحات سے بالکل مٹا دیا گیا ہے. تو انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے دو شاگرد سید احمد شہید اور سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے کھڑا کر دیا. اور آپ تاریخ پڑھ لیجئے کہ یہ دونوں جو ہے، ان دونوں کی قبریں آج بھی بالا کوٹ کے اندر موجود ہیں. انگریزوں سے جہاد کرتے ہوئے ان دونوں شخصیتوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور بالا کوٹ کی پہاڑی پر جو ہے ان کی قبر بنی ہوئی ہے. اور انہوں نے جو ہے جنگ آزادی کی آگ بھڑکانے کے لیے ہندوستان میں چل چل کر انہوں نے کام کیا. بلکہ غازی پور کے اندر نام آتا ہے کہ غازی پور کے اندر جب سید احمد شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں پہنچے تو ایک نواب ہے، ان نواب کے پاس جب پہنچے تو کہا کہ بھائی ہم جو ہے اس ملک سے ہندوستان یعنی انگریزوں کے ناپاک قدم کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، اور انگریز جو ہے ہندوستانیوں کو غلام بنانا چاہ رہا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ مسلمانوں کا ہی ہے. تو اس نواب نے 1,00,000 روپے جو ہے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو جو ہے اپنی جیب سے نکال کر دیا. اس وقت کا 1,00,000 روپے. جانتے وہ دور کون سا تھا؟ وہ دور وہ تھا کہ 3 روپے میں 2 روپے میں جو ہے بکری مل جایا کرتی تھی. تو بتائیے کہ 1,00,000 روپے کی کیا قیمت ہوگی اس وقت. یعنی آج جو ہے کہہ لیجیے لاکھوں کروڑ روپے اس کی قیمت ہوگی. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے ایک لڑکے کو سید احمد شہید کے حوالے کیا، کہا کہ جنگ آزادی کے لیے اس میرے بیٹے کی قربانی جو ہے آپ پیش کر سکتے ہیں. انہوں نے ہر جگہ چل کر ہندوستان میں جو ہے مسلمان جو بھی ان کا طریقہ رہا لوگوں سے بیعت لیتے تھے جہاد پر، اور جب یہاں ناکام ہوئے تو انہوں نے وہاں یعنی بالا کوٹ کے اندر جا کر جو ہے جیسے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو جو افغانستان بھیجا تھا، ایسے ہی یہ 2 شخصیتیں جو ہے وہاں پاکستان کے اندر جو بالا کوٹ ہے وہاں پر جا کر جو ہے انہوں نے جذبہ جہاد لوگوں کے اندر پھونکا، اور وہاں جو ہے لوگ انگریزوں سے جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ میں جو ہے بالآخر مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے. اور یہ شکست اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ابھی یہ ملک جو ہے ہندوستان آزاد ہو. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی پتہ ہل نہیں سکتا ہے. اس لیے اللہ کی مرضی نہیں ہے، اس لیے مسلمان جو ہے اور علماء جو ہے اس میں ناکام ہو رہے ہیں. اور 1831 میں بالا کوٹ کے اندر جب انگریزوں سے جہاد ہوا ہے، یہ جنگ آزادی کی کہہ لیجیے کہ پہلی جنگ ہے. 1831 میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ دونوں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے بالا کوٹ کی پہاڑی پر جو ہے وہاں شہید کر دیا گیا ہے. تو یہ 1831 میں ہوا. اس کے بعد جو ہے 1857 کی جنگ یعنی دوسری جنگ کا مرحلہ آتا ہے، اور اس جنگ میں بھی مسلمان سب سے پیش ہے. 1857 میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انگریز نے جو ہے اس کا نام جو ہے غدر رکھا. یعنی 1857 میں جو جنگ لڑی گئی ہے اس جنگ میں مسلمانوں کو اور علماء کرام کو شکست ہوئی، اور اس جنگ میں سب سے آگے مسلمان بھی ہیں، اور مسلمانوں میں سے خاص طور سے علماء کرام ہیں. آپ دیکھیے 1857 میں یہ کیا کہتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے پیش ہیں اس جنگ کے اندر. یہاں تک کہ جب
مشورہ ہو رہا تھا، تو اس مشورے میں جو ہے یہ طے ہوا کہ بھائی اب انگریزوں کو اس ملک سے بھگانا ہے، تو دہلی کے اندر جو ہے اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں تھانہ کے اندر مشورہ ہوا، اور اس مشورے میں یہ طے ہوا کہ کسی بھی طریقے سے انگریز کو ہندوستان سے نکالنا ہے اور انگریزوں کے خلاف جو ہم کو لڑنا ہے۔ تو اس میں بات آئی بھائی انگریزوں کے پاس تو بہت اسلحہ ہے، اور انگریز تو اسلحے سے لیس ہے، اس کے پاس جدید قسم کے ہتھیار ہیں، اور اس کے پاس تلوار ہے، اس کے پاس بندوق ہے، اور اس کے پاس توپ ہے، اور مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ مسلمان کیسے نہتے جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے؟ تو اس موقع پر حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کیا ہماری تعداد بدر سے بھی کم ہے؟ یعنی کیا ہم بدر سے بھی کم، بدر میں 313 تھے، کیا ہم 313 سے بھی کم ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جنگ جو ہے اسلحے سے نہیں بلکہ جذبے سے لڑی جاتی ہے، اور ہمارے اسلحے جو ہے 313 سے کم نہیں ہے۔ چنانچہ جو ہے یہ کہا گیا کہ بھائی لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے کوئی امیر ہونا چاہیے، ہمارا امیر تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم کیسے لڑیں گے، جنگ کریں گے؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ ہمارے امیر ہیں، ان سے بڑا امیر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور واقعتاً بڑے بزرگ اور قطب درجے کے وہ شخصیت ہے۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کو اپنا امیر مان لیتے ہیں۔ اسی جنگ میں، یہ جو جنگ ہو رہی ہے شاملی کے میدان میں ہو رہی ہے، اسی جنگ کے اندر جو ہے حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ جو ان کی شہادت ہوئی ہے، اور اسی جنگ میں جو ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے جو ہے اس کیا کہتے ہیں کلپٹی پر جو ہے انگریز کی گولی لگی ہے، اور اس جنگ میں علماء کو اور مسلمانوں کو جو ہے شکست ہوئی، لیکن یہ شکست جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے تھی۔ میں نے کہا نا کہ اللہ کو منظور نہیں تھا کہ ابھی یہ ہندوستان جو ہے آزاد ہو، اور مزید قربانی یعنی مانگ رہا تھا کہ مزید قربانیاں، مزید جانوں کی قربانی پیش کی جائے۔ جب 1857 میں یہ ہندوستان میں جو ہے انگریزوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، تو انگریز نے اس کا نام رکھا غدر، کہ غدر کہتے ہیں دھوکہ کو، یعنی دھوکہ، یعنی مسلمان ہمارے ساتھ یا ہندوستانی ہمارے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا نام انگریزوں نے غدر رکھا، حالانکہ یہ غدر نہیں ہے، اس کو غدر کا نام نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ یعنی آزادی کے لیے یہ جد و جہد ہے، یہ کوشش ہے، یہ غدر نہیں، اپنے ملک کو آزاد کرانا اور اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کرنا، یہ غدر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن انگریزوں نے اس کا نام غدر دیا، اور جو بھی انگریز کے چیلے چپاٹے ہیں، جو انگریز کے حوالی ہیں، وہ لوگ آج تک اس کو کہتے ہیں کہ غدر ہے۔ 1857 کی جنگ جو ہے غدر تھی، حالانکہ وہ غدر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد لوگوں نے سوچا بھائی ہم نے مقابلہ کر لیا اسلحے کے ذریعے سے، تو ہم چلو اب کچھ جو ہے زمینی سطح پر کوشش کرتے ہیں، یعنی غیر مسلح ہو کر جو ہے ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور انگریزوں کو جو ہے ہندوستان سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے تحت جو ہے حضرت کیا کہتے ہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک تحریک چلائی جس کا نام ہے تحریک ریشمی رومال۔ تحریک ریشمی رومال اس کو کہتے ہیں کہ ریشمی کپڑے میں جو ہے خطوط رکھ کر، یعنی خفیہ طریقے سے جو ہے اس کو اسلامی ممالک تک، اسلامی بادشاہوں تک جو ہے مسلمان بادشاہوں تک پہنچائے جاتے تھے، اور ان سے مدد مانگی جاتی تھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی یہ حالت ہے، آپ جو ہے ان کی مدد کیجیے، اور جو بھی اب تک کی کارستانی ہوتی تھی اس میں خفیہ طریقے سے، کہتے پاسورڈ جو ہوتا ہے خفیہ طریقے سے اس میں لکھا جاتا تھا، اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچایا جاتا تھا کہ اب تک یہ کارگزاری ہوئی ہے۔ لیکن وہ تحریک ریشمی رومال بھی اپنے لوگوں کی وجہ سے بھی انگریزوں کے ہتھے چڑھ گئی، اور وہ جو خط لے جانے والا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو بھی گرفتار کر کے مالٹا بھیج دیا گیا، اور کہا کہ آپ نے یہ تحریک چلائی ہے، آپ کو اس کی سزا میں جو ہے مالٹا میں بھیجا جاتا ہے، ان کو اسیران مالٹا کہتے ہیں۔
جزیرہ انڈمان، مالٹا، بہت ہی سخت قسم کی سردی وہاں پڑتی ہے۔ لکھا ہوا تاریخ میں کہ پہلے انگریز نے ان کو ایک جعلی ایسی سلاخ بنائی تھی کہ اس سلاخ میں ایسا ان کو رکھا جاتا تھا کہ اگر وہ ادھر ٹیک لیتے تو اس میں کانٹے لگے ہوئے تھے اور وہ کانٹے جو چپ جایا کرتے تھے، یعنی وہ نہ بیٹھ سکتے تھے اور نہ لیٹ سکتے تھے، ان کو کھڑا رہنا پڑتا تھا۔ اس طریقے سے انگریزوں نے اس کو ترتیب دیا تھا۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 3 سال تک مالٹا کی جیل میں رہے، اور وہاں سے جب وہ یعنی انگریزوں نے ان کو اس قید سے آزاد کیا تو ممبئی کے بندرگاہ پر آئے۔ اور شیخ الہند کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے، بہت درجے کے، بہت پائے کے عالم ہیں، اور بتائیے خانقاہی نظام چلا رہے ہیں اور اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ضرب لگا رہے ہیں اللہ کی، اور مدرسے میں پڑھا بھی رہے ہیں۔ لیکن بتائیے کہ ان علماء کرام کو کیا ضرورت تھی انگریز سے دشمنی مول لینے کی؟ اس ملک کو آزاد کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سیدھے اپنے مدرسے میں بیٹھ کر، بوریے پر بیٹھ کر اور خانقاہ میں اللہ کی صدائیں لگاتے، ان کو کون روکنے والا تھا؟ ان کو کوئی نہیں روکنے والا تھا۔ لیکن انہوں نے اللہ کی ضرب کو چھوڑ کر، مدرسے کے بوریے کو چھوڑ کر انگریز سے دشمنی مول لی اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ انگریز جو ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھتا ہے کہ محمود الحسن، یعنی محمود حسن شیخ الہند جن کو کہتے ہیں، کہ انگریز کی دشمنی جو ہے اس کے دل میں اتنا ہے، انگریز لکھتا ہے، انگریز مورخ لکھتا ہے کہ اس شیخ الہند کی لاش کو اگر جلا کر راکھ بھی کر دیا جائے تو لکھتا ہے کہ اس راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی۔ اتنا دشمنی جو ہے انگریز کے خلاف بڑھی ہوئی ہے اس مرد مجاہد کے دل میں۔ جب ممبئی کے ساحل پر جو ہے آپ جو ہے جہاز سے تشریف لائے تو بہت سارے مسلمان جو ہے آپ کے استقبال کے لیے تیار، اس میں گاندھی جی بھی ہیں، اور وہاں گاندھی جی کو مسلمانوں نے مہاتما کا لقب دیا، اور پھر مہاتما گاندھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ہے پھر جد و جہد کی، ملک کی آزادی کے لیے بہت ساری تحریکیں چلائی۔ اس تحریک میں جو ہے گاندھی بھی ساتھ رہے، ترک موالات کی تحریک چلائی کہ ہندوستانیوں کو انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا یا انگریزوں سے کوئی چیز لینا دینا، یعنی کوئی بھی رابطہ، کوئی بھی تعلق قائم کرنا انگریزوں سے بالکل حرام ہے۔ یہ ترک موالات کی تحریک چلائی اور عدم خلافت کی تحریک چلائی، یعنی جو ترکی میں 600 سالہ مسلمانی حکومت تھی، وہ حکومت جو ہے بالکل آخری کگار پر تھی، وہ ختم ہونے والی تھی، اور گاندھی جی بھی اس تحریک میں ساتھ تھے، لیکن کچھ وجہ سے جو ہے پھر وہ گاندھی جی الگ ہو گئے۔ تو یہ ساری تحریکیں مسلمانوں نے چلائی، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ یہ جنگ آزادی میں تو آپ کے، ہمارے علماء کی اور مسلمانوں کی تاریخ ہے، ہم اپنی تاریخ سے جو ہے ناواقف ہیں۔ اس لیے دوستو ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس اپنی تاریخ کے بارے میں بتائیں کہ اس ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں نے اور علماء کرام نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ بالآخر جو ہے 1947 میں ملک آزاد ہوا، لیکن انگریز جاتے جاتے جو ہے ایک شوشہ چھوڑ گیا، تقسیم کا شوشہ، اور یہ ملک جو ہے تقسیم ہو گیا۔ کوئی بھی صورت حال رہی ہو، لیکن انگریز نے ہی یہ شوشہ چھوڑا اور یہ ملک جو ہے تقسیم ہو۔ انگریز تو چلا گیا، لیکن کیا کہتے ہیں، اپنی تہذیب، اپنا کلچر انگریز چھوڑ کر چلا گیا۔ دیکھیے ایک غلامی، میں نے کہا نا کہ ایک ہوتا ہے انسان کو غلام بنا لینا، اور ایک ہوتا ہے انسان کو ذہنی طور پر غلام بنا لینا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایسا نہیں غلام بنا تھا کہ بھائی چلو ہماری خدمت کرو اور تم ہمارے غلام ہو، نہیں، بلکہ ہندوستانیوں کو ذہنی طور پر غلام بنایا تھا۔ ساری کی ساری، یعنی سارا حکم جو اسی کا چلتا تھا، تو یہ ذہنی طور پر مسلمانوں کو اس نے غلام بنایا تھا۔ اس غلامی سے آزادی کے لیے مسلمان اور برادران وطن جو ہے جد و جہد کر رہے تھے۔ انگریز چلا گیا، لیکن ہم بظاہر آزاد نظر آ رہے ہیں، لیکن اپنی غلامیت، انگریزیت جو ہے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔
اپنا کلچر اپنی تہذیب چھوڑ کر چلا گیا ہے. ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ ہم جسمانی طور پر آزاد ہیں لیکن ذہنی طور پر ہم انگریز کے غلام ہیں. اگر انگریز کا کلچر اور انگریز کی تہذیب اور انگریزیت صرف زبان کا نام نہیں ہے. انگریزیت یہ نہیں کہ ہم ان کی زبان بول رہے اس لیے انگریز بن گئے، نہیں. انگریزیت زبان کو نہیں کہتے، انگریزیت کہتے ہیں کہ ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو اپنا لینا. آج ہم دیکھیں ہم انگریز کے ذہنی غلام بن چکے ہیں. ہم کو ان کا کلچر اور ان کی تہذیب پسند آتی ہے. اس لیے خاص طور سے دھیان دینے کا ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور آنے والی نسلوں کو بھی ہم یہ پیغام دے کر جائیں کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارے علماء نے اور مسلمانوں نے کیا کردار انجام دیا ہے. اور یہ آزادی دوستو اسی وقت باقی رہ سکتی ہے جب ہماری یہ نئی نسل جو ہے یہ تعلیمی میدان میں بالکل آگے آئے. آج مسلمان جو ہے تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے ہے. آپ فیصد نکال کر دیکھ لیجیے، 1% مسلمانوں کا حصہ ہے تعلیمی میدان میں. آپ جنگ آزادی سے پہلے مسلمانوں کی تاریخ پڑھیے اور دیکھیے کہ تعلیمی میدان میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا. 55 57 58% تک مسلمان جو ہے تعلیمی میدان میں آگے تھا اور آج اس کی شرح صدر کم ہو کر کتنے فیصد ہو گئی ہے؟ 1% ہو گئی ہے. بتائیے ہم تعلیمی میدان میں کتنا پیچھے ہیں. اسی لیے ہم اپنے بچوں کو جو ہے اعلیٰ تعلیم دلائیں اور اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلائیں. تب جا کر جو ہے ہم حقیقی معنوں میں اس ملک کو جو ابھی غلامی کی طرف جا رہا ہے اس غلامی کی طرف جانے سے ہم بچا سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.